ہارون آباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ہارون آباد کے نواحی گاؤں 33R میں انسانی سوز واقعہ، خامد کا بیوی پر بے ایمانہ تشدد۔ خاتون آسیہ بی بی کا کہنا ہے کہ اس کا شوہر اسے غیر اخلاقی حرکات پر مجبور کرتا رہا اور انکار پر گرم راڈ سے جسم جلا دیا۔ واقعہ DPO کامران اصغر نے فوری نوٹس لیتے ہوئے مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کروا دیا ہے۔ ہارون آباد کے نواحی گاؤں 33R میں پیش آیا ظلم کا واقعہ، جہاں خامد نے مبینہ طور پر اپنی بیوی کو غیر اخلاقی سرگرمیوں پر مجبور کیا اور خاتون کے انکار کرنے پر اس کو گرم لوہے کے راڈ سے اذیت دی اور خاتون کا جسم جلا دیا۔ لوہے کے گرم راڈ سے خاتون آسیہ بی بی کے جسم کے مخصوص اعضاء کو بھی لوہے کے گرم راڈ سے جلایا گیا۔ خاتون آسیہ بی بی نے تھانہ صدر میں درخواست دی، جس پر پولیس نے فوری ایکشن لیتے ہوئے مقدمہ درج کیا اور ملزم کو گرفتار کر لیا۔ DPO کامران اصغر کا کہنا ہے کہ خواتین کے خلاف تشدد ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا اور انصاف کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ پشاور سے خبر شامل کرتے بیورو چیف شہزاد اقبال سے تھانہ خشت نگری کی حدود میں واقع المقدس ٹریول ایجنسی کا مالک مجیب الرحمان لوگوں سے ویزوں کے نام پر لاکھوں روپے بٹور چکا ہے اور لوگوں کو جعلی فرضی ویزے بھی دے چکا ہے، جس کے سارے ثبوت موجود۔ متعدد بار محکمہ جات میں سائلین نے اس شخص کے دھوکہ فراڈ کے خلاف درخواست دی، مگر یہ چال باز شخص اپنا آپ کو FIA جیسے معزز ادارے سے بالا تر سمجھتا ہے۔ جب بھی کوئی ساحل اپنے پیسوں کے لیے اس کی بنائی خفیہ ٹریول ایجنسی آفس جاتا ہے، ان کو ڈرا دھمکا کر واپس بھیج دیتا ہے۔ ان ویزوں کے پیسوں میں سے زیادہ تر غریب متاثرین شامل ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ پشاور کے ایک سینئر صحافی کے بیٹے کو جعلی فرضی ویزے کے علاوہ پیسے بھی کھائے ہیں۔ ٹریول ایجنسی کے مالک مجیب الرحمان نے زیادہ تر غریب غربا کو نشانہ بنایا ہے، مگر بدقسمتی سے یہ شخص ابھی تک اداروں کی آنکھ سے اوجھل ہے، یہ مکرو دھندا چلا رہا ہے۔ چودھری کاشف جبار سینئر صحافی اور عہدیدار پریس کلب چوک اعظم کی ٹریفک پولیس لیا کے دبنگ پولیس آفیسر مجاہد حسین انسپکٹر سے ملاقات کی۔ اس موقع پر حالات حاضرہ اور ٹریفک مسائل بارے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ انسپکٹر مجاہد حسین نے ٹریفک پلان بارے اور پالیسی بارے بتایا کہ شہریوں میں ٹریفک قوانین کی آگاہی بارے خصوصی مہم چلائی جا رہی ہے اور حادثات کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کی مہم بھی زور و شور سے جاری ہے۔ مزید کہنا تھا کہ میڈیا معاشرے کے مسائل حکام بالا تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پریس کلب چوک اعظم انتہائی ذمہ دارانہ رپورٹنگ کر رہا ہے، جس کی بدولت ٹریفک مسائل کو حل کرنے میں بہترین رہنمائی میسر آتی ہے، جس پر پریس کلب چوک اعظم کی قیادت خراج تحسین کی مستحق ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں گجرانوالہ سے ہمارے بیورو چیف اصغر مہر کی رپورٹ کے مطابق گراں فروشی کی روک تھام۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مگن نواز شریف کے خصوصی احکامات پر معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب برائے پرائس کنٹرول سلما بٹ کا دورہ گجرانوالہ۔ ڈپٹی کمشنر گجرانوالہ گجرات نوید احمد کے ہمراہ گراں فروشی کی روک تھام کے لیے ضلع انتظامیہ پرائس مجسٹریٹس کی کارروائیوں کے جائزہ اجلاس کی صدارت کی۔ پرائس کنٹرول سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مصنوعی مہنگائی کی روک تھام وزیر اعلیٰ پنجاب کی اولین ترجیحات میں ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر کنٹرول قیمتوں پر دستیاب یقینی بنانے کے لیے کیے گئے اقدامات کو سراہا۔ معاون خصوصی سلما بٹ کا کہنا تھا کہ ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے عید الفطر کی طرح عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی بھرپور کام کیا اور مجسٹریٹ کو متحرک رکھا، جس سے سپلائی چین بہتر رہی اور لوگوں کو اشیاء ضروریات کنٹرول قیمتوں پر میسر آئیں۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ وہ نہ صرف خود پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کی باقاعدگی سے کارکردگی کا جائزہ لیتے، بلکہ خود فیلڈ وزٹ کے دوران اشیاء ضروریات کی قیمتوں کو چیک کرتا ہوں اور ناقص کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والوں کا سخت محاسبہ کیا جاتا ہے اور آئندہ کے لیے تنبیہ بھی جاری کی جاتی ہے۔ ہمارا مقصد مشن صارفین کے حقوق کا تحفظ اور گراں فروشی کی روک تھام سے عوام الناس کو ریلیف فراہم کرنا ہے۔ IG سندھ اور SSP ملیر انویسٹیگیشن سے اپیل ہے۔ ہمارے اون نیوز سیٹلائٹ چینل کے بیورو چیف کراچی سندھ پر سے جھوٹی FIR تھانہ اسٹیل ٹاؤن مری کراچی میں جھوٹے الزامات لگائے گئے تھے، یہ FIR فوری طور پر خارج کیا جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں حافظ آباد سے ہمارے اون نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر چمن عباس کی رپورٹ کے مطابق حافظ آباد میں جنسی درندگی کے بڑھتے واقعات، پولیس کا عدم تعاون۔ محلہ پیر کالے شاہ میں بہنوئی نے اپنے سالے کی بیوی کو نشہ آور چیز کھلا کر جنسی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا، مقدمہ درج۔ حافظ آباد میں جنسی درندگی کے بڑھتے ہوئے واقعات، خواتین نہ گھروں میں محفوظ نہ روڈ پر غیر محفوظ کے
جزا سزا کا عمل سست روی کی ضرورت واقعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. زنا کے کیسز میں سخت سزاؤں اور فوری انصاف ضروری ہے ورنہ یہ واقعات آنے والے وقت میں بڑھ جائیں گے. صرف تھانہ سٹی حافظ آباد میں یکم جنوری سے لے کر اب تک 1 درجن سے زائد واقعات کی FIR درج کی جا چکی ہے. حافظ آباد میں بھی مسلسل جنسی درندگی کے واقعات سامنے آ رہے ہیں. تھانہ سٹی کی حدود میں محلہ پیر کالے شاہ بہنوئی نے سالی کی بیٹی کو نشہ آور چیز کھلا کر مبینہ جنسی زندگی کا نشانہ بنا ڈالا. اسی طرح اختر ٹاؤن میں کم سن بچی سے زیادتی کی FIR درج ہونے کے باوجود تاحال حافظ آباد پولیس ملزمان کو گرفتار نہ کر سکی. ایسے متعدد واقعات میں خاتون پولیس آفیسر IO مکمل خاموش اختیار کیے ہوئے ہیں. بہاولپور سے اجمل جبیر کی رپورٹ سے تحصیل احمد پور شرقیہ کسان کارڈ ہولڈر کے لیے جن کاشتکاروں کو پن کوڈ بھول گیا ہے اور نیا کوڈ لگوانا ہے، ان حیرت کا اظہار اسسٹنٹ ڈائریکٹر محمد کامران جبار نے کہا کہ جن کاشتکاروں نے کسان کارڈ ایکٹیو کروانا ہے، جن کاشتکاروں نے کسان کارڈ وصول کرنا ہے، جن کاشتکار کا کسان کارڈ گم ہو گیا ہے اور نیا بنوانا ہے، جن کاشتکاروں کا کسان کارڈ بلاک ہو گیا ہے اور فعال کروانا ہے، جن کاشتکاروں نے پیمنٹ کے متعلق مسائل حل کروانے ہیں، وہ کاشتکار متعلقہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر احمد پور شرقیہ دفتر زراعت توسیع تشریف لے آئیں. ہمراہ اصل شناختی کارڈ اور کسان کارڈ صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک آفس کھلا رہے گا اور ہیلپ ڈیسک فعال کر دیا گیا ہے. کاشتکاروں کے مسائل حل کیے جا رہے ہیں. اب رخ کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان کا، جہاں اون نیوز کے چیف رپورٹر غلام یاسین راہی کی رپورٹ کے مطابق مردہ جانور کا 350 کلو گرام گوشت پکڑا گیا. 2 افراد گرفتار، 1 فرد تھانہ گدائی میں مقدمہ درج، گوشت جبت کر کے محفوظ تلف کر دیا گیا. ڈپٹی کمشنر محمد عثمان خالد کی ہدایت پر AC ہیڈ کوارٹر نذر حسین قرائی، لائف سٹاک اور پنجاب فوڈ اتھارٹی کی مشترکہ کارروائی. AC ہیڈ کوارٹر نذر حسین قرائی کا کہنا تھا کہ ملزمان گوشت رات کی تاریکی میں شہر فروخت کرنے کی غرض سے لا رہے تھے. گوشت ٹریکٹر فیکٹری کے علاقے سے ڈیرہ غازی خان شہر لایا جا رہا تھا. ضلع انتظامیہ کی طرف سے بلا امتیاز کارروائیوں کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا. شہریوں کو صحت مند گوشت کی فراہمی کے لیے ہر ممکن کردار ادا کرتے رہیں گے. شہری مکروہ دھندے میں ملوث افراد کی نشاندہی کریں. خبر شامل کرتے ہیں بہاول نگر سے. ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف عدنان نذیر کی اس رپورٹ کے مطابق بہاول نگر نئے تعینات ہونے والے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر عامر رضا کی تعیناتی سے مریضوں کو بہترین طبی سہولیات کی فراہمی. بہاول نگر ڈاکٹر عامر رضا اس سے قبل تحصیل ہارون آباد اور بہاول نگر میں مختلف ایڈمنسٹریٹو پوسٹ پر تعینات رہ چکے ہیں. بہاول نگر MS ڈاکٹر عامر رضا 10 سال بطور ڈپٹی DHO ہارون آباد تعینات رہ چکے ہیں. ڈاکٹر عامر رضا بطور DHO بہاول نگر بھی اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں. مختلف ایڈمنسٹریٹو پوسٹوں پر تعیناتی کے دوران مالی اور انتظامی امور میں میرٹ اور شفافیت اولین ترجیح رہی ہے. بطور MS تعیناتی مالیاتی اور انتظامی امور میں شفافیت اولین ترجیح بنایا. MS کے دورے کے جعلی اور پینڈنگ بل پاس کروانے کے لیے وینڈر سرگرم. ڈاکٹر عامر رضا نے بغیر سیکورٹی اور فزیکلی چیکنگ کے بغیر بل پاس کرنے پر پابندی عائد کر دی. MS ڈاکٹر عامر رضا کو فیک بل پاس نہ کرنے پر ٹھیکیدار مافیا اور ان کے اخباری بلیک میل کرنے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرنے لگے. اسپیشل سیکرٹری ساؤتھ پنجاب شہباز جویا کا بہاول نگر میں سرپرائز وزٹ کے دوران MS ڈاکٹر عامر رضا کو بہترین طبی انتظامی سہولیات کی فراہمی کا خراج تحسین. MS ڈاکٹر عامر رضا کی خصوصی کاوش پر ساؤتھ پنجاب کی جانب سے ڈسٹرکٹ ہسپتال کو 15 عدد چلر جاری کر دیے گئے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر عامر رضا MS DH بہاول نگر. جی کل ایک وزٹ ہوا جس کو لیڈ کر رہے تھے اسپیشل سیکرٹری صاحب، ان کے ساتھ ڈپٹی سیکرٹری صاحب اور ڈائریکٹر ہیلتھ بہاولپور. جی الحمدللہ وزٹ ہمارا بڑا بہترین تھا. اس میں کافی بہترین چیزیں بھی سامنے آئیں، لیکن چھوٹے کو اتنے بڑا ہمارا ایک یونٹس ہے، چھوٹے موٹے ایشوز تو ہوتے ہیں، وہ بھی ہائی لائٹ ہوئے اور اس کو ٹائملی ہم نے ریکٹیفائی بھی کیا بہت ساری چیزوں کو. اور جو انہوں نے مزید ڈائریکشن دی اس ڈائریکشن کو امپروو کرنے کے لیے ہماری ٹیم اس پہ بھی لگی ہوئی ہے. وہ تمام پوائنٹس، وہ چیزیں جو انہوں نے ہمیں ہائی لائٹ کی کہ یہ سروس ڈیلیوری کو امپروو کرنے کے لیے ہو سکتی ہے، تو اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. گرمی کی شدت کے حوالے سے آج کل جو ہیٹ اسٹروک ہے اس کے لیے کچھ سیپریٹ آپ نے وارڈ جو مختص کیا ہے، اس کے لیے کیا پلاننگ آپ نے کی، کیا سہولیات؟ جی آپ کا بڑا ویلڈ یہ سوال ہے، کیونکہ آج کل ہیٹ کی شدت بہت زیادہ ہے اور اس میں بہت زیادہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں جو ڈائریا سے ریلیٹڈ ہیں. ہیٹ کی وجہ سے ہیٹ اسٹروک کے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں.
اور اس میں ڈے بائی ڈے اضافہ بھی ہو رہا ہے. اس کے حوالے سے DH کو بہاول نگر کے اندر سپریٹ کاؤنٹر کا اسٹیبلش ہے. گیسٹرو کے پیشنٹ یہاں پہ دیکھے جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی اسٹروک کے ہیں. اور ہی اسٹروک کے لیے علیحدہ سے ہم نے وارڈ اسٹیبلش کیا ہوا ہے کہ جو بھی سمٹم جس کے ہی اسٹروک سے ریلیٹڈ ہیں تو پھر ہم اس کو ارلی ریسسیٹیشن کے لیے وہاں پہ ہولڈ کرتے ہیں. ایک سوال یہ بھی ہے سر، یہاں پر نا ٹوک مافیا بوگس بل لے کر ٹوکن لگوانے کی کوشش کر رہے ہیں سینڈ کروانے کے لیے، آپ کو بھی پریشرائز بھی کروا رہے ہوں گے، اپروچ بھی کروا رہے ہوں گے. تو اس والے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ عوام کا پیسہ ہے، عوام پر لگنا چاہیے، اس والے سے کیا کہیں گے؟ جی وکاس بھائی، بالکل یہ عوام کی امانت ہے، یہ عوام پہ ہی انشاءاللہ لگے گا. ہم جو بھی بل آئے گا دیکھیں، کلیم کرنا ان کا حق ہے، اسکروٹنی کرنا ہمارا حق ہے. ہم اس کو ایز پر اسکروٹنی، جو چیز ایز پر لا ہوگی، ایز پر رولز ہوگی، ایز پر ریگولیشنز ہوگی، وہی چیزیں پروسیڈ ہوگی. دیکھیں جو بھی آئے گا وہ آئے موسٹ ویلکم، لیکن چیزیں فلٹر ہوں گی ایز پر رول. اور رول کے اندر جو جس کا ڈیو ہے، اگر اس نے جینونلی ڈیو ہے تو بالکل اس کو ملے گا. اگر کسی کے فیک ہیں تو بالکل انٹرٹین نہیں ہوں گے نہ ہمارے انشاءاللہ، کیونکہ یہ امانت ہے اور امانت جو صحیح حقدار تک انشاءاللہ پہنچے گی. بہاول نگر کی سر عوام کا ایک درینا مطالبہ ہے. ایز اے PBH ہارون آباد آپ نے بڑے میگا پروجیکٹ یونیسیف اور WHO کے تھرو سیلفلی جو ڈونر ہے ان کی مدد سے کریٹ کیے ہیں. بہاول نگر کیونکہ پنجاب کا اہم ترین ضلع ہے، یہاں برن یونٹ کی جو سہولت ہے وہ بالکل نہیں ہے، مریض خوار ہو جاتے ہیں ایمرجنسی میں. تو اس کے لیے کوئی آپ کوشش کرنا چاہیں گے یا اس سلسلے میں کچھ اسٹیپ فالو کیا ہے؟ تو یہ ایک درینہ مطالبہ ہے، اس کا قیام بہت ضروری ہے برن یونٹ. جی انشاءاللہ اس پہ ہم ورکنگ کریں گے. آپ نے اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی ہمارا ایک تقریباً 36 لاکھ کی پاپولیشن ہے اور یہ پنجاب کا سب سے بڑا DH کو بھی ہے. اس میں یہ سہولت کے لیے ہم اپنی گورنمنٹ سے، اپنے ڈپارٹمنٹ سے بھی استدعا کریں گے کہ ہمیں پرووائڈ کی جائے. دوسرے جو آپ نے بتایا کہ انشاءاللہ ہم دوسرا فورم بھی یوز کریں گے. ہمارے پاس جتنے ڈونرز ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے، اپنے جتنے بھی ہمارے پاس اور مخیر حضرات ہیں ان کو بھی ہم انگیج کریں گے تاکہ یہ سہولت بہاول نگر میں کسی نہ کسی، چاہے وہ گورنمنٹ فورم سے آ سکے یا مخیر حضرات کے توسط سے آ سکے، تو ہم اس کو انشاءاللہ کوشش کریں گے اسٹیبلش. اچھا ایک ایشو سر لاسٹ آپ سے کوشچن کریں گے. ایک ایشو چل رہا ہے یہاں سائیکل اسٹینڈ سے متعلق، اس کے متعلق شکایت بھی بہت ہیں کہ اوور بلنگ، اوور چارجنگ دے رہے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے کیا اقدامات کریں گے؟ جی بالکل، اس پہ ہمارے پاس بھی کافی زیادہ اس کے متعلق چیزیں آ رہی ہیں، آتی بھی ہیں، کچھ ریٹن میں ہیں، کچھ وربل بھی آ رہی ہیں. تو ہم نے ابھی جب سے میں نے چارج لیا ہے ان کو ہم نے فائنس بھی کیے ہیں، اس کو فائنل شو کاز بھی دیا ہے. تو اس کے اوپر انشاءاللہ جو ایز پر لا ہوگا اس کو ہم نے ان کے ساتھ ڈیٹیل میٹنگ بھی کی، ان کو بھی ساری چیزیں رول اینڈ ریگولیشن کے متعلق بتائی بھی ان سے بھی. لیکن پھر میں وہی کہوں گا، دی اینڈ ہمارے لیے اینڈ یوزر پبلک ہے، عوام ہے. عوام کی سہولت کو مد نظر رکھا جائے گا. جو اوور چارجنگ کرے گا، جو زیادتی کرے گا، وہ ایز پر لا جو اس کی سزا ہوگی اس کو ملے گی. عامر صاحب، سرور چوہان ہمارا TV. سر جب سے آپ آئے ہیں نائٹ اور ڈے میں عملہ جو ہے بہت بہترین کام کر رہا ہے، بااخلاق عملہ تعینات آپ نے کی ہے، اور ہم آپ سے توقع کرتے ہیں کہ یہ ایسا ہی چلتا رہے معاملات. کیونکہ پہلے ڈاکٹر صاحبان تھے وہ چڑچڑا پن بہت تھا ان میں اور مریض کی بات نہیں سنتے تھے. جب سے آپ نے چارج سنبھالا ہے اور مطلب کہ بہت اچھے سے ڈیلنگ کرتے ہیں، اور آپ مزید عملے کو کیا ہدایت کریں گے سر؟ جی تھینک یو، اگر آپ اس چیز کو اکنالج کرتے ہیں. نہیں انشاءاللہ کوشش ہماری ہمیشہ یہی رہتی ہے، کیونکہ یہ میرا ہاسپٹل نہیں ہے، یہ پبلک کا ہے. اور سرکار نے اگر بنایا ہے یہ پبلک کے لیے بنایا ہے، تو ہم سرکار کے ملازم ہیں، تو ہمارا یہ فرض ہے کہ جو بھی پبلک ہمارے پاس آتی ہے اسے خوش اخلاقی سے ملیں، خوش گفتاری سے ملیں، ان کے ساتھ ان کے مسائل حل کریں، ان کے لیول پہ جا کے ان کی چیزیں. کوشش ہماری یہی ہوتی ہے، یہی میری اپنے تمام سٹاف سے بھی اپیل رہی ہے ڈے ون سے، آئندہ بھی رہے گی. اور انشاءاللہ اس میں نو ڈاؤٹ ہمارے اندر ابھی بھی بہت ساری چیزیں، کئی ایسی جگہوں پہ گیپس بھی ہمیں ملتے ہیں، تو ہم اس کو ڈے بائی ڈے امپروو کریں گے. ڈے بائی ڈے انشاءاللہ اس میں آپ کو مزید بہتری اور امپرومنٹ نظر آئے گی. شکریہ. اب رخ کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان کا، جہاں اون نیوز کے چیف رپورٹر غلام یاسین راہی کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان محمد عثمان حالد کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ پریزن ہیلتھ کونسل کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں متعلقہ معاملات کا جائزہ لیا گیا. سپرنٹینڈنٹ سینٹرل جیل سید بابر علی نے بریفنگ دی. ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان محمد عثمان حالد کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ
پریزن ہیلتھ کونسل کے اجلاس میں سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر عتیق الرحمان، ایم ایس ٹیچنگ ہسپتال ڈاکٹر شاہد حسین مگسی، ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر ذکاء الدین بزدار، میڈیکل آفیسر سینٹرل جیل ڈاکٹر ایوب اور کونسل کے دیگر اراکین موجود تھے۔ اجلاس میں جیل کے قیدیوں میں صحت کے مسائل پر گفتگو کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر محمد عثمان خالد نے کہا کہ پریزن ہیلتھ کونسل سینٹرل جیل میں بہتر طبی سہولیات کے لیے فعال کردار ادا کرے۔ کونسل کے اراکین سینٹرل جیل کا باقاعدگی سے وزٹ بھی کریں۔ سینٹرل جیل ہسپتال کے لیے ضروری ادویات کی فراہمی بھی یقینی بنائی جائے۔ قیدیوں کو ٹیچنگ ہسپتال میں بھی علاج معالجہ کی سہولیات فراہم کی جائیں۔ مہر سے خبر شامل کرتے ہیں۔ مہر انڈس ہائی وے پر مزدہ گاڑی الٹنے سے ایک شخص جاں بحق، 2 زخمی۔ پولیس انڈس ہائی وے پر مزدہ گاڑی الٹنے سے غلام قدر کھوسو جاں بحق، عمران کھوسو اور ڈرائیور امید بخش کھوسو زخمی ہو گئے۔ حادثے کا شکار افراد پنجاب سے مویشی خریدنے کے لیے جا رہے تھے۔ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ پولیس ملک وسیم اختر کی رپورٹ کے مطابق کلے کی منڈی حافظ آباد 14 جون 2025 کو صوبہ محتسب پنجاب کے دفتر حافظ آباد میں منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کنسلٹنٹ فضل عباس نے ادارے کی 28 سالہ کارکردگی، عوامی ریلیف اقدامات اور شفاف تحقیقات کے نظام پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ انہوں نے شہریوں اور میڈیا نمائندگان کو شکایات درج کروانے کے آسان اور فیس سے پاک طریقہ کار سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ دفتر صوبہ محتسب عوام کو فوری، شفاف اور میرٹ پر انصاف کی فراہمی میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ پریس کانفرنس کے دوران موجودہ شہریوں نے ادارے کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ حافظ آباد دفتر میں عوامی شکایات پر بروقت کارروائی کی جا رہی ہے، بغیر کسی پیچیدگی کے فوری ازالہ ممکن بنایا جا رہا ہے۔ شفاف اور مؤثر نظام نے عوامی اعتماد میں نمایاں اضافہ کیا ہے۔ کبیروالا، تیز رفتار کار کی موٹر سائیکل سوار فیملی کو ٹکر، میاں بیوی جاں بحق، بیٹا زخمی۔ تیز رفتار کار کی موٹر سائیکل سوار فیملی کو ٹکر، میاں بیوی موقع پر جاں بحق، بیٹا زخمی۔ بدقسمتی سے فیملی کبیروالا سے ملتان کی طرف جا رہے تھے کہ آئیکون سٹی کے قریب حادثہ پیش آیا۔ حادثے میں میاں بیوی موقع پر جاں بحق، انور، والد نصیر، سغرا بی بی اور بیٹے کو شدید زخمی حالت میں اسپتال کبیروالا منتقل کر دیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاشوں کو سول اسپتال کبیروالا منتقل کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے ابرار حسین سے۔ جی ابرار، آگاہ کیجیے گا۔